بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے پہلے جھٹکے پر، پہلے صدمے پر، تو میں تیرے لیے سوائے جنت کے اور کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں براہ راست اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، مگر اس میں زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ عام طور سے اس میں الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ براہ راست انسان کو خطاب کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا مخاطب ہے۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تجھے اس دنیا میں کوئی تنگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی عزیز کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے، کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس پہلی دفعہ جب انسان اس کی خبر سنتا ہے تو طبیعت پر ایک بہت شدت سے بوجھ آتا ہے، بہت بری طرح طبیعت متاثر ہوتی ہے، انسان کی جھٹکا لگتا ہے، غم کا یوں سمجھیے کہ ایک اٹیک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر تجھ سے صبر مطلوب ہے۔ اس لیے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ پہلا جو تاثر ہوتا ہے انسان کا، اس موقع پر صبر کرنا، یہ اصل میں صبر ہے۔ کیونکہ بعد میں تو پھر انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بہلتے بہلتے، بھولتے بھولتے بھول جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن جو پہلا جھٹکا ہوتا ہے اس پر صبر کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ فرمایا کہ اگر تو اس پر صبر کر گیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ مجھ سے یہ مطلوب ہے اور اس پر مجھے اللہ کی جانب سے ثواب ملنا ہے، اس خیال سے، اس وجہ سے اگر تو صبر کر گیا تو پھر اللہ کی نظر میں یہ تیرا عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اتنی بڑی جذبات کی قربانی دی ہے، اب میرے پاس سوائے جنت کے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ یعنی میں اس عمل کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جنت کے علاوہ میں اس کو کیا دوں۔ تو یہ جب بھی انسان کے ساتھ ایسی حالت پیش آئے تو اس موقع پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعد میں تو آدمی کی طبیعت سنبھلی جاتی ہے، لیکن اس موقع پر جزا فضا کرنا، بلند آواز سے رونا، یا کوئی ایسے ناشکری کا، بے صبری کا کلمہ زبان سے نکالنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس موقع پر صبر کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے تو بے صبری کرنا کتنا ناپسند ہوگا، اور جزا فضا کرنا اور شکوے کی کلمات کہنا کہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، نہیں، یہ کلمات نہ ہوں، کیونکہ یہ کلمات بے صبری کے ہیں، ناشکری کے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو صبر پسند ہے۔ اور صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ کے ہاں دینے کے جو پیمانے ہیں وہ ہر عمل کے کچھ نہ کچھ پیمانہ طے ہے۔ عام طور سے اعمال کے پیمانے اجر کے طے ہیں کہ فلاں عمل پہ اتنا اجر، فلاں نیکی پہ اتنا اجر، فلاں کلمے پہ اتنا اجر۔
لیکن صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے، کوئی پیمانہ کوئی اس کا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص عطا اور اپنا خاص انعام اور کرم ان پر فرمائیں گے اور بغیر حساب میں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ